الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، میں مرزا عبدالکمال بیگ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک ایسا پروگرام جس کا نام ہے ان دیکھا ان سنا۔ یہاں میں آپ کو ایک ایسی دنیا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو انسانی دنیا سے تھوڑی الگ ہے۔ باتیں ہیں ان چیزوں کی جو ان دیکھی ہیں اور ان سنی ہیں۔ بچپن میں آپ نے سنا ہوگا کہ پیپل کے پیڑ کے نیچے نہیں جانا چاہیے یا کسی ویران جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔ کبھی امی کے ساتھ کہیں جانا ہوا ہو اور آپ کی نظر کسی قبرستان، کسی پرانی قبر یا کسی ویران کھنڈر گھر پر پڑی ہو تو ماں نے ہاتھ پکڑ کر ضرور کہا ہوگا ادھر مت دیکھو۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ رات کو سوئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سینے پر چڑھ کر بیٹھا ہے۔ آپ نے بہت کوشش کی اسے ہٹانے کی، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے پوری باڈی پیرالائز ہو چکی ہے۔ صبح اٹھے اور دروازے پر نیمبو پڑا ہوا دیکھا تو گھر والے ڈر جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کسی نے جادو ٹونا کیا ہے۔ گاؤں میں جب دوپہر کے 12 بجے لو چلتی ہے تو گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ باہر مت جاؤ۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ آج کے اے آئی اور ٹیکنالوجی کے دور میں جینے والا انسان بھی بھوت، پریت اور چڑیل کی باتوں سے ڈر جاتا ہے۔ رات بھر دوستوں کے ساتھ ڈراؤنی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے گھر جانا ہوتا ہے یا واش روم کی طرف جانا ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ یہاں تک کہ مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بیچ میں اکیلے نماز نہ پڑھیں یا اس کے بیچ میں اکیلے نہ سوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فلاں جگہ کوئی بغیر سر کا انسان گھومتا ہے، کوئی سر کٹا گھومتا ہے، یا کسی ویران حویلی میں، کسی ویران جگہ پر جب جھولا اپنے آپ ہلتا ہے اور اس کی آواز آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کسی کا سایہ ہے، وہاں کسی کی روح ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ان میں سے کچھ باتیں تو حقیقت ہیں، لیکن کچھ اندھ وشواس ہیں، کچھ وہ باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنے سے بنائی ہوئی ہیں۔ لوگوں کی اپنی کہانیاں ہیں۔ ہندوستان میں ہر تیسرا شخص بھوت اور چڑیل دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنی کہانی ہے کہ اس نے کہیں پر بھوت کو دیکھا، کہیں کسی سر کٹے کو دیکھا، کہیں کسی چڑیل کو دیکھا تو کہیں جناتوں کو دیکھا۔ کہاں تک ان باتوں میں سچائی ہیں؟ جو باتیں ابھی آپ نے سنی کہ لوگ چڑیل دیکھنے کا، بھوت دیکھنے کا، جنوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اگر گھر کی دہلیز پر نیمبو پڑا دیکھیں تو ڈر جاتے ہیں، اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں، ان ساری باتوں میں سے آج ہم جس پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے چڑیل، جس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ بچپن میں بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی کہ لوگ چڑیل کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے پیر الٹے ہوتے ہیں، وہ کسی خوبصورت عورت کی شکل میں آتی ہے، وہ رات کے وقت خوبصورت عورت کی شکل میں مردوں سے مدد مانگتی ہے، اس کے پیر الٹے ہوتے ہیں، اس کے بال لمبے ہوتے ہیں، وہ مردوں کو اپنا شکار بناتی ہے، ان کا خون پی جاتی ہے، ان کا کلیجہ کھا جاتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں چڑیل کے بارے میں کی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے چڑیل کو دیکھا، کیا واقعی میں انہوں نے چڑیل کو دیکھا یا ان کا وہم تھا؟ کیا چڑیل سچ میں ہوتی ہے؟ آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہندوستان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ عورت جو پریگننسی کی حالت میں مر جائے، یا وہ عورت جسے اس کے رشتہ دار مار دیں تو وہ چڑیل بن جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے اور انصاف لینے کے لیے اس گھر میں آتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو مارتی ہے۔ جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ اسے بھی مار دیتی ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چڑیل پیڑ کے نیچے ہوتی ہے، جیسے برگد کے پیڑ کے نیچے، نیم کے، پیپل کے
اور گلموہر کے پیڑ کے نیچے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چڑیل کسی ویران کنویں کے اندر ہوتی ہے یا کسی ویران حویلی میں ہوتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چڑیل کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے چڑیل کے بالوں کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا تو وہ چڑیل اس کے قابو میں ہو جاتی ہے، اس کی غلام بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی وہ باتیں جو لوگوں میں مشہور ہے اور جو لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، لیکن اسلام ان تمام باتوں کو ماننے سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں چڑیل ایک بری جنیا کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ہم انسانوں سے پہلے جنوں کی دنیا تھی اور اب بھی جنات موجود ہیں۔ آپ سبھی نے ابلیس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ابلیس، شیطان، جو کہ جناتوں کا سردار ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود و ملعون ہوا اور تمام مخلوق کی اس پر لعنت برسی اور تا قیامت یہ مردود ہی رہے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، جب ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا تب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے سینوں میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں غلط راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو اس میں ابلیس ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، نفسانی خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، اور جنات جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ بھی ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جنات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ جنات میں جو برے ہوتے ہیں انہیں شیاطین کہا جاتا ہے، اور ہم انسانوں کی طرح جنات میں بھی مرد و عورت یعنی میل اور فیمیل یہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ جنات میں جو عورتیں ہوتی ہیں اگر وہ بری ہوں، بری جنیاں ہو تو اسے چڑیل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں چڑیل بری جنیا کو کہا جاتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک خونخوار چڑیل کا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان میں لکھا ہے۔ یہ کتاب جنات اور چڑیلوں کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس کتاب میں علامہ سیوطی شافعی فرماتے ہیں کہ دو شخص اپنی اپنی دلہنوں سے ملنے کے لیے سفر پر جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت ان سے ملتی ہے۔ وہ عورت پوچھتی ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ دونوں اسے جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی دلہنوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عورت ان سے کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، میں رسم و رواج اور دیگر معاملات جو دلہن کی رسم و رواج کے ہوتے ہیں انہیں خوب بہتر طریقے سے جانتی ہوں، میں تمہارے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ دونوں شخص اس عورت کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ عرب کے بیابان ریگستان میں اونٹ پر سوار یہ دونوں مرد اور وہ عورت آگے آگے چلتے جاتے ہیں۔ ان تینوں کا گزر ریت کے ایک ٹیلے سے ہوتا ہے۔ اس ٹیلے سے آگے بڑھنے کے بعد وہ عورت ان دونوں مردوں سے کہتی ہے ذرا رکو، مجھے کچھ حاجت ہے، میں کچھ ہی دیر میں لوٹ کر آتی ہوں۔ ایک شخص اونٹنی کو بٹھا دیتا ہے، وہ عورت اونٹنی سے اتر کر ٹیلے کے اس پار چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں شخص انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورت کافی دیر لگا دیتی ہے۔ ان دونوں کو تشویش ہونے لگتی ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اب تک وہ عورت لوٹ کر نہیں آئی۔ ان میں سے ایک شخص اس عورت کو تلاشتے ہوئے، اس کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے ٹیلے کے اس پار چلا جاتا ہے۔ اب وہ شخص بھی اب تک لوٹ کر نہیں آیا تو یہ پہلا شخص پریشان ہوتا ہے، کشمکش میں آ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا دوست بھی ابھی تک نہیں آیا، نہ وہ عورت لوٹ کر آئی، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو یہ اپنے دوست کے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ٹیلے کے اس پار جانے لگتا ہے۔ یہ شخص وہاں پہنچتا ہے اور ٹیلے کے اس پار جب جھانکتا ہے تو یہ کیا منظر دیکھتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ دیکھتا ہے کہ وہ عورت
اس کے دوست کے سینے پر سوار ہو کر اس کا کلیجہ کھا رہی تھی۔ اللہ اکبر! یہ شخص وہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے اور ڈر کی وجہ سے یہ بھاگ کر اونٹنی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اونٹنی اٹھ کر آگے بڑھنے ہی لگتی ہے کہ وہ عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اسے روک کر پوچھتی ہے، اتنی بھی کیا جلدی؟ اب یہ شخص اس طرح سے اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ جیسے کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ یہ بہانہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ظالم بادشاہ موجود ہے، وہ ظالم بادشاہ ہمیں مار دے گا، اس لیے اس راستے کو جلدی جلدی پار کرنا ضروری ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، گھبراؤ مت، مجھے کچھ ایسے کلمات آتے ہیں کہ اگر میں انہیں پڑھ دوں تو وہ ظالم بادشاہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ شخص پوچھتا ہے وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ عورت کہتی ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم رب السماوات وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الریاح وما اذرت ورب الشیاطین وما اضلت انت المنان ذو الجلال والاکرام بدیع السماوات والارض تأخذ للمظلوم من الظالم حقا فخذ لفلان من حقی فإنہ ظلمنی۔ وہ شخص اس عورت سے پھر پوچھتا ہے کہ وہ کلمات کیا ہے۔ 3-4 بار وہ اس عورت سے کلمات کو سن کر یاد کر لیتا ہے اور پھر مسکراتے ہوئے وہ اس عورت کے خلاف ہی یہ دعا پڑھ دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہم انہا ظلمتنی واکلت اخی، کہ اے اللہ اس عورت نے مجھ پر ظلم کیا، میرے بھائی کا گوشت کھایا، میرے بھائی کو کھا لیا۔ ناظرین، وہ شخص کہتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آسمان سے ایک بجلی چمکتی ہے، ایک آگ اترتی ہے اور اس عورت کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ناظرین، تو یہ تھا خونخوار چڑیل کا واقعہ جو ریگستان میں آنے والے مسافروں کو اپنے ورغلے میں لے کر ان کا خون پی جاتی تھی۔ آئیے اب آپ کو میں قبرستان کی چڑیل کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ قبرستان ایک ایسی جگہ جہاں کا سناٹا دل کو دہلا دیتا ہے، ایک ایسی ویران جگہ کہ جہاں ہر کوئی جانے سے ڈرتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ رات کا وقت اور قبرستان کا منظر کتنا ڈراؤنا لگتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سننے میں آتا ہے، ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس کا گھر قبرستان کے قریب تھا اور گرمیوں کا موسم تھا۔ عام طور پر لوگ گرمیوں میں، خاص کر کے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر سوتے ہیں، تو یہ شخص اور اس کے گھر والے بھی چھت پر سوئے ہوئے تھے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ رات کو اس کی نیند کھل جاتی ہے اور یہ قبرستان کی دیوار کی طرف دیکھتا ہے۔ وہاں ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک خوبصورت لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ یہ شخص اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کی طرف چل دیتا ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں جیسے ہی اس لڑکی کے پاس پہنچا، وہ لڑکی اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کے غائب ہونے کے بعد مجھ پر کپکپی طاری ہوئی۔ قبرستان کی بیابانی، ہواؤں کا چلنا، پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، کتوں کا رونا اور یہ ساری چیزیں ماحول کو اور بھی زیادہ خطرناک اور وحشت ناک بنا رہی تھی۔ وہ شخص یہ سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ صبح اس کے گھر والے اسے اٹھا کر لاتے ہیں۔ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ یہ شخص آسیب زدہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں، پاگل اور دیوانوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے رہتا ہے، عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے۔ بعد میں پھر کسی بھی طرح یہ تعویذات اور دم وغیرہ کے ذریعے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ اس شخص پر کسی اور چیز کا نہیں بلکہ ایک جنی کا اثر تھا جو خوبصورت لڑکی کی شکل میں اس شخص کو بہکا رہی تھی۔ جی ہاں ناظرین، چڑیل کے حوالے سے اور بھی بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ چڑیل یعنی ایک بری جن، اسلام میں چڑیل بری جنیہ کو کہا جاتا ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں اور آئے دن لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے چڑیل کو دیکھا۔ لیکن ناظرین، آپ نے جو 2 واقعے سنے چڑیل کے حوالے سے، ان میں سے کسی کے بھی نہ الٹے پیر تھے، نہ اتنے لمبے بال تھے کہ زمین تک چھو جائیں، نہ ان کے دانت بڑے تھے، نہ ایسی کوئی چیز تھی جو عام طور پر چڑیل دیکھنے والے بیان کرتے ہیں۔
تو اسلام میں چڑیل بری جنیا کو کہا جاتا ہے جو انسانی شکل میں آتی ہے۔ یہ لمبے دانت ہونا، لمبے بال ہونا، سفید کپڑوں میں اس کا آنا اور پھر اس کے پیروں کا الٹے ہونا، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ ناظرین، چڑیل کے حوالے سے علماء اکرام سے بھی سوال ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی چڑیل کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جی ہاں، جنات اور ناپاک روحیں مرد و عورت احادیث سے ثابت ہیں، یہ ناپاک جگہوں پر موجود ہوتی ہیں، اسی لیے استنجا خانے میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں ناپاک جن مرد و عورت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مرگی کی بیماری یہ بھی چڑیل کی ہی ایک قسم ہے، اسے ام الصبیان بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مرگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر بحث کرتے ہیں، وہ کسی جسمانی پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ایک مرگی کی بیماری وہ بھی ہوتی ہے جس میں جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ کسی جنی کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مریض آسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی چڑیل کے حوالے سے گفتگو۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک خبیث روح کے بارے میں جس سے ہندوستان کے لوگ آج بھی ڈرتے ہیں، آج بھی گاؤں دیہاتوں میں اس خبیث روح سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ روح آج بھی سب کو پریشان کرتی ہے اور اس کا سر نہیں، یعنی وہ سر کٹا ہے اور وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، خاص کر عورتوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہے۔ وہ روح کون ہے؟ کیا اسلام میں یہ نظریہ رکھنا درست ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح واپس آ سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس روح کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو کہانیاں مشہور ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس روح کے بارے میں اعلیٰ حضرت جیسے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی لکھا ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کے جوابات ہم جانیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور FGN چینل دیکھتے رہیں۔